بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے ایک 11 رکنی ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ ٹاسک فورس ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ہاؤسنگ کے حوالے سے اپنی تجاویز پرائم منسٹر آف پاکستان کو دے گی۔ اس ٹاسک فورس میں منسٹر ہاؤسنگ اینڈ سروسز، منسٹر فائنانس، منسٹر ریونیو، چیئرمین FBR، MD اربن ڈیولپمنٹ، DG ریہیبلیٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب اور پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹرز سردار طاہر کے ساتھ کچھ اور اشخاص بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر گزشتہ 3 سال سے مندی کا شکار ہے۔ اس کی جو بیسک وجہ ہے اس میں ایک تو سیاسی عدم استحکام، FBR کی طرف سے انجسٹیفائڈ ٹیکسز اور سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز منسلک ہیں اور پاکستان میں آبادی کی رفتار جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں ہمیں ہر سال 7 لاکھ گھر چاہیے، اور تقریباً بیورو آف اسٹیٹکس کہتا ہے کہ پاکستان میں 10 ملین گھروں کا شارٹ فال ہے۔ بات ہو رہی تھی ٹاسک فورس کی۔ اس کے TORs میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے اپنی تجاویز دینا اور ورٹیکل یعنی کہ ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے اپنی تجاویز دینا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن اور جو دیگر ایشوز ہیں، یہ سب چیزیں اس کمیٹی کے TORs میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جو تجاویز ہیں جو کہ ہم کراچی کی سطح پر آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، وہ انتہائی جامع تجاویز ہیں، اور ہم یہ تجاویز ریٹن میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں اس ویڈیو میں بھی بیان کروں گا کہ وہ تجاویز کیا ہے۔ ہمارا بیسک مقصد ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چلنا اور پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنا شامل ہے۔ سب سے پہلے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جو انجسٹیفائڈ ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا ہے، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چلنے کے لیے جن ٹیکسز پہ نظر ثانی کرنا ضروری ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو کہ ڈیمڈ رینٹل انکم 7E ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو کیپٹل گین ٹیکس جس کی ویلیویشن 50% رکھی گئی ہے، یہ ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ اس کا جو پرانا سلیب تھا جو کہ 6 سال پر محیط تھا، اور اس 6 سال میں جس سلیب کے حوالے سے ٹیکسز لگائے گئے تھے اس کو بحال کیا جائے، جبکہ 236C اور 236K اس کی شرح کو 2% تک لے کر آیا جائے، اور FBR کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ بلڈرز، ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوٹسز سرو کیے جا رہے ہیں۔ جب تک کہ سرمایہ کار کا اعتماد نہیں ہوگا اور لوگوں کے لیے سہولیات پیدا نہیں کی جائیں گی، بزنس نہیں چلے گا۔ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ان نوٹسز کا بند کرنا بہت ضروری ہے۔ جو دیگر تجاویز ہیں ان میں وزیر اعظم فوری طور کے اوپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کریں، جیسا کہ سابقہ دور میں 5% کے اوپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر کوئی شخص کوئی فلیٹ یا کوئی گھر یا کوئی اپارٹمنٹ خریدتا ہے، ان کو 5% کے حساب سے لونز کی فیسلٹیز دی جا رہی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم فوری طور کے اوپر 5 سے 7% کے اوپر بینکس کو پابند کریں کہ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جنرل پبلک کو آسان اقساط کے اوپر لونز کی فیسلٹیز دیں، اور اس کے لیے ہر سال کم سے کم
250 ارب روپے یعنی کہ اس سیکٹر کے لیے مختص کیے جائیں۔ اگر اس گورنمنٹ کے جو 4 سال بقیہ ہیں 250 ارب روپے ہر سال کریں گے تو تقریباً یہ 1000 ارب روپے تک جو ہے آپ لوگوں کو لونز کی فیسلٹی دیں۔ جبکہ جو بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں ان کو جو اتھارٹیز ہیں جیسے کہ اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ریونیو، ان کی طرف سے ہائی رائز بلڈنگز بنانے کے لیے آسان شرائط کے اوپر 3 سے 5 سال کے شیڈول کے اوپر پلاٹس دیے جائیں تاکہ پاکستان میں جو ہاؤسنگ کا شارٹ فال ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ جبکہ سب کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جو ہماری میپ اپروول کی اتھارٹیز ہیں اس میں بھاری بھرکم رشوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تمام بلڈنگ اپروول کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ اگر کوئی میپ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ودن 1 منتھ 1 ونڈو سروس کے ذریعے بلڈر، ڈیولپر یا جو بھی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اس کو فراہم کیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پورٹل کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس پورٹل میں اگر کسی کو کوئی تکلیف یا اس کی میپ اپروول کی جو مدت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو وہ وہاں پر اپنی شکایت درج کرے تاکہ اس ڈیلے آف ٹائم کا خاتمہ ہو سکے۔ اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو چلانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ان کے لیے گو کہ FBR کی طرف سے 236C اور 236K ٹیکس میں چھوٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے، لیکن اس کے پروسیس کو آسان کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ اس ٹیکس کی ایگزیمپشن کے لیے FBR کمشنرز کے پاس جائیں۔ جو بھی متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس NCOP دکھانے کے اوپر اس پروسیس کو بالکل آسان کر دیا جائے تاکہ ان کو اداروں میں جا کر جو ان کا ٹائم خرچ ہوتا ہے اس چیز کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں ان کی طرف سے جو بھی سوسائٹیز یا ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے کسی پروجیکٹ کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر کوئی بلڈر یا ڈیولپر کوئی بھی سوسائٹی اناؤنس کرتا ہے یا کوئی ٹاؤن پلاننگ کا پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ وہاں پر 50% کنسٹرکٹڈ ایریا دینے کا پابند ہے۔ اس سے جو پلاٹنگ کی سیل پرچیز ہے اس کے رجحان میں کمی واقع ہوگی اور جینیئن ڈیولپمنٹ، کیونکہ کنسٹرکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے رجحان میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ریرا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا بل اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نافذ ہو چکا ہے۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون فی الفور پاس کیا جائے، اور اس قانون میں جو کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نافذ ہوا اس میں کچھ مزید چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو سیکشنز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی رجسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہیں، وہ تجاویز بھی ہم ٹاسک فورس کو دیں گے تاکہ اس سلسلے میں مزید لیجسلیشن ہو سکے۔ اور ایک اہم ترین تجویز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک پاکستان ریئل اسٹیٹ اوورسیز انویسٹمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لے کر آیا جائے، اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہماری پرائیویٹ باڈیز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جائے تاکہ ان پاکستانیوں کو اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راغب کیا جائے، اور یہ اتھارٹی اس
کے ساتھ ساتھ جو بہترین پروجیکٹس ہیں ان کو سرٹیفکیشن بھی جاری کرے اور باقاعدہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریکومنڈیشنز دے کہ وہ ان پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں، اور اس سے ایک بہت بڑا زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا۔ اور آخر کے اوپر میں ذکر کروں گا لیجسلیشن اور کورٹس کے حوالے سے کہ ریئل اسٹیٹ کے جو ڈسپیوٹیڈ کورٹوں میں 20 یا 25 سال چلتے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ان کے فیصلے جلد ہوں اور پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلے پھولے اور ترقی کرے۔